إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عالمی اسلام اور عالمی سازشیں، فکری الغار اور پروپیگنڈا مشینری کا توڑ کیسے ممکن ہے، عالمی اسلام پر دہشت گردی کا الزام کیوں، مسلم حکمران فقط سطحی دفاع تک محدود کیوں، پاناما کیس کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اسی طرح ہم پروگرام ایک ہوں مسلم کو مد نظر رکھ کر آخر میں بات کریں گے. ابھی حج کے ایام ہیں اور بلا شبہ حج ایک ہوں مسلم کا ایک بہت بڑا پیامبر ہے، اس لیے اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اپنے پروگرام میں حج تک ہم وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. حسب سابق میرے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان اور دوست جناب جہان زیب منہاج صاحب. بہت شکریہ جہان زیب صاحب، سلامت رہیں. اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ فون کال پہ ہمیں جوائن کریں گے راجہ ارشد صاحب، مشہور صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن پروگرام کے آغاز میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ ناظرین ہمارا ساتھ دینا چاہیں اور جو موضوعات جن کا میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ان حوالوں سے آپ اپنی آراء دینا چاہیں یا آپ کے ذہن میں ہمارے مہمان سے کچھ سوالات ہوں تو آپ بلا شبہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا لائیو کال نمبر ہے 0011441144 031011. یہ ہمارا نمبر ہے، آپ کال کریں. جہان زیب صاحب سے ان موضوعات کے حوالے سے اپنے سوالات آپ پیش کر سکتے ہیں. جہان زیب صاحب بہت شکریہ. عالمی اسلام، جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں عالمی اسلام ہی ایک سازش ہے، اس میں ایک یلغار ہے. یعنی اس میں اگر آپ خون دیکھیں تو خون بہہ رہا ہے، آگ دیکھیں تو آگ لگی ہوئی ہے. فکری طور پہ ان کے اوپر ایک حملہ آور ہیں، یعنی جو استعماری طاقتیں ہیں. کیوں ہر طرف سے عالمی اسلام ہی گھیرے میں لیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی سازشیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا کچھ اپنی بات کرنے کا. جہاں تک بات ہے عالم اسلام کی اور اس پہ جو آپ نے بات کی کہ فکری یلغار جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اسے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے اب ہمیں دیکھنا ہوگا اس تناظر میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے اپنے تحفظ کیسے کرنا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے. ہمارا جو نوجوان ہے وہ کیوں جو ہے اس نے اپنے غیروں سے متاثر ہو گیا ہے اور وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی تہذیب سے ہٹ چکا ہے، اپنے اخلاق، اپنے اقدار، وہ جو ہمارا معاشرتی رویہ تھا ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم نے کیونکہ مسلمان جہاں بھی دنیا میں ہیں، پہلے یہ غالب قوم تھے، جب تک یہ غالب رہے ان کا جو تاثر تھا وہ پھیلتا رہا ہے پوری دنیا میں. اب کیونکہ مغلوب ہیں، ذہنی طور پہ بھی ہم مغلوب ہیں، فکری طور پہ مغلوب ہیں، معاشرتی طور پہ مغلوب ہیں، تعلیمی طور پہ مغلوب ہیں، اور ہمیں ایک سازش کے تحت مغلوب بنا دیا گیا ہے. اس وجہ سے جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں ان پہ غالب جو قومیں آتی ہیں ان کے تاثرات، ان کی معاشرت، ان کے تمدن، ان کا رہن سہن غالب آ جاتا ہے اور وہ رویے اپنانا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 10 15 20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. ہم بھی اپنے پروگرام میں بیٹھتے ہیں، سوٹ لگا کے، ٹائی لگا کے بیٹھتے ہیں. کسی دور میں یہ بات اگر آپ 15 یا 20 سال پیچھے چلے جائیں یا 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا یہ تھا کہ گھروں میں فیملیز کے سامنے یہ ڈریس نہیں پہنا جاتا تھا. بالکل ایسی لوگ اسے بے حیائی کا لباس کہتے تھے، اس لیے کہ یہ ہمارا اپنا لباس نہیں تھا، یہ غیروں کا لباس، تو اس سے ایک نفرت کا اظہار تھا. اب وہ جو چیزیں دیکھیں ہمارے اندر رچ بس گئی ہے.
پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ ہماری بچیوں میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ جینز پہنیں گی، لیکن اب ہم جب ہماری بچیاں گھروں میں پلتی بڑھ رہی ہیں، چھوٹی ہیں، وہ جوان ہوتی ہیں، تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جوان ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہم نے وہ لباس انہیں اس طرح ان کی حصہ بنا دیا زندگی کا کہ انہیں وہ جب بڑی ہوں گی تو محسوس ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب مارکیٹ میں جائیں، آپ مارکیٹ میں پاکستانی ڈریس دیکھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے چلے جائیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پاکستانی ڈریس چھوٹے بچوں کے لیے آپ لینا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ بھی ایک دیکھیں ایک پلاننگ کے تحت ہے، لیکن ہم اتنے تو آپ نے جیسے بات کی نا کہ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہے یہ بات کہ ہم ذہنی طور پہ اتنے الجھاؤ کا شکار ہیں کہ ہماری سوچ اس طرف جا ہی نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری ایک نسل جو ہے اسے اسلام سے کیسے دور کیا جا رہا ہے. اب یہ بچے جو اب کی جو جنریشن ہے، یہ جب عبداللہ صاحب جوان ہوگی، یہ جب بڑے ہوں گے تو انہیں یہ ہم جتنی مرضی باور کرانے کی کوشش کریں کہ بیٹا ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے، قومیں وہی رہتی ہیں جو اپنی ثقافت، اپنا تمدن، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب زندہ رکھتی ہیں، ادروائز وہ قومیں مر جاتی ہیں. تو وہ کسی صورت یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پھر دوسرا دیکھیں ہمارے ساتھ ہندو رہے ہیں، آج کل کا نوجوان جو وہ دیکھیں ہندوؤں میں وہ بازو پہ وہ دھاگے باندھتے ہیں، وہ کڑا سا باندھتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ایک دور تھا کہ گھڑی کو جو یہ ہم گھڑی پہنتے ہیں، گھڑی کو بھی یہ کہا جاتا تھا یہ مغربی استعمار کا ایک حصہ ہے، مسلمانوں کو وہ کڑا پہنانے کی عادت کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، سوچ پیدا کی جا رہی ہے. یعنی محتاط تھے ایک دور میں ہم، اتنے محتاط ہیں. لیکن اب جو نوجوان ہے ہمارا، اس نے آپ دیکھیں لاکھوں ہزاروں قسم کے دھاگے باندھے ہوں گے بازو پہ، ان کی وہ نیچے لٹک رہے ہوں گے، پھر کانوں میں بالیاں، اب تو ماشاءاللہ ناک سلوانا شروع کر دیا نوجوانوں نے. تو یہ جو ایک تہذیبی طور پر اور وہ جو فکری طور پہ ہمارے نوجوان کو استعمال کیا، دیکھیں جب انہوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوں گی، کانوں میں بالیاں، ناک سے لائے ہوں گے، وہ خاک دشمن کا مقابلہ کریں گے، وہ کس بارڈر پہ جا کے کیسے لڑیں گے. وہ جو جوان مردی تھی نا، جو وہ مائیں بچوں میں دیتی تھی، وہ جو کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ مائیں ختم ہو گئی ہیں جو ایسے عظیم بچوں کو جنم دیتی تھی، تو وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ جو ماں کی کوکھ ہوتی ہے سب سے پہلا ذریعہ یہی ہوتا ہے، یہی درسگاہ ہوتی ہے. اب وہ جو مائیں ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح تیار کریں، اس طرح بنائیں. اب ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں بچے، وہ ناشتے کے بغیر اسکول چلے جاتے ہیں، مائیں انہیں اسکول بھیج دیتی ہیں، اسکول سے وہ واپس آتے ہیں، مدرسہ چلے جاتے ہیں یا ٹیوشن چلے جاتے ہیں، ٹیوشن سے واپس آتے ہیں، قاری صاحب آ جاتے ہیں، انہیں قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سے وہ فارغ ہوتے ہیں، بچوں کے پاس موبائل ہوتا ہے، اس پہ وہ بیٹھ کے کارٹون دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ کارٹون دیکھتے ہیں یا کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہ گیم کھیلتے ہیں. اب وہ بچے کیسے ایک معاشرے کا فعال حصہ بنیں گے؟ ان بچوں میں وہ ماں کی تربیت کہاں گئی، وہ والدین کی تربیت، وہ جو والدین وقت سے گزارتے تھے بچوں کے ساتھ، بیٹا ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. ہمیں یاد ہے کہ ہمیں بچپن سے ابھی تک جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے یہ کلر نہیں پہننا، یہ مرد کلر یہ نہیں پہنتے، مرد اور عورت کی تفریق بتائی گئی ہے. لیکن جو نیکسٹ جنریشن ہے اس میں یہ تفریق کون بتائے گا؟ ہماری مائیں جو ہیں وہ اپنا فعال کردار ادا کریں، ہمارے بچے، ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ کردار ادا کرے، مدرسے کا جو قاضی ہے وہ فعال کردار ادا کرے، جو امام مسجد جمعے کا خطیب ہے وہ فعال کردار ادا کرے. تو اس طرح یہ قوم انشاءاللہ یہ جو جلگار ہے، یہ ایک اتنی شدید جلگار اور میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے. اچھا، یہ سوال میرا، پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب استعماری قوتیں تھیں تو اس وقت مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے جو برطانیہ کے جو پرنس تھے انہوں نے لارڈ میکالے کو یعنی کہا کہ بھئی کیسے میں اس قوم کو مغلوب کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نصاب تعلیم ہے اس کو آپ چینج کر کے اپنا لے آئیں، خود بخود یہ غلام بن جائیں گے فکری طور پہ. اس وقت تو چلے نصاب تعلیم تھا یا جو وقتی طور پہ جو بھی ایک ذریعہ تھا انہوں نے استعمال کیا. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فکری طور پہ مغلوب کرنے کے لیے جو مؤثر چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ فکری طور پہ جو ابھی جو میڈیا ہے سب سے بڑا، اور جو نصاب تعلیم ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. آج بھی ہم لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پڑھ رہے ہیں. اب تو ہم پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ پتہ چل جائے کہ یہ برٹش اسکول ہے یا برٹش تعلیم دیتے ہیں تو ہم نفرت کرتے تھے. آج ہم ڈھونڈ کے بچے کو اس اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں برطانوی تعلیمی نظام رائج ہوتا ہے.
تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا کنٹراڈکشن کتنا بڑا ہے مغربی تہذیب کے ساتھ اور اسلامی تہذیب کا جو ہے. ہم اسے اگر برصغیر کی ثقافت کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو اسلامک کلچر ہے اور جو ہمارے کسٹمز ہیں یورپ کے مغرب کے، اس میں بہت بڑا ایک تناؤ ہے، ایک بہت بڑی دوری ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے، وہ ہم نہیں فل کر سکتے کسی صورت بھی. اب دیکھیں کہ جو لوگ صدیوں سے امریکہ، یورپ، برطانیہ میں رہ رہے ہیں، آج بھی جب ان کی بچیاں جوان ہوتی ہیں تو انہیں فکر ہوتی ہے کسی طریقے سے ہم اس کا جو دلہا ہے وہ پاکستانی لے کے آئیں. اپنے بھائی کا بیٹا، اپنی بہن کا بیٹا یا اپنے محلے سے کسی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں. وہ جو لڑکی انجینئرنگ اس نے کی ہوتی ہے امریکہ یورپ میں رہ کے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے پاکستانی لڑکے کے ساتھ اسے بیاہ، تاکہ وہ جو ایک آنے والی نسل ہے اس کا گناہ ان کے سر پہ نہ جائے، وہ کسی طریقے سے ان میں پاکستانیت اور اسلام زندہ رہے. یہ ہم اس اگر آپ یورپ کے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم مکس اپ نہیں ہو سکے تو ہم یہاں اپنے بچوں کو برٹش اسکول میں بھیج کے انہیں دیسی اور مکس انگریز بنائیں گے، لیکن ہم وہ اس ڈنگ میں ڈال نہیں سکتے، اس رنگ میں ڈال نہیں سکتے ہم. تو یہ ہے کہ نصاب تعلیم کی اپنے بات کی کہ لارڈ مکالے کا نصاب تعلیم آج بھی موجود ہے، لیکن جو آج کے دور میں فکری طور پر سب سے بڑی جو حملہ کیا گیا ہمارے نوجوانوں پہ وہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے. اور اس کا جو توڑ ہے، جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں یہ وصال اردو کے ذریعے، وصال حق کے ذریعے، اور وصال عربیہ ہے، وصال حوصہ ہے، یہ جو آپ ایک کوشش کر رہے ہیں، ایسی کوششیں معاشرے کے اور فعال جو لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں انہیں آگے آنا ہوگا. پھر بچوں کے لیے کارٹون اور دسترزاتی فلمز بنائی جائیں. ان بچوں کو، ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بچے مسلسل ٹومز اینڈ جیری دیکھتے ہیں، وہ یہودیوں کی کمپنی کے کارٹونز دیکھتے ہیں، جو سپر مین اور دوسرے بان کی مون کے پتہ نہیں کون سے آج کل باقی مون کے کچھ اس قسم کے کارٹون ہندوؤں کے چل رہے ہیں، وہ جو ہمارے بچے اردو ڈبنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں، اگر ہمارے بچوں کو ایسے کارٹونز دکھا دیں، اسلامی کے ہوں، اس میں دعائیں ہوں، اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، تو یہ چیز ہے کہ معاشرے کے جو ایسے لوگ ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ آگے ہیں. اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بچے تو دیکھیں گے، لیکن جب تک ہم ان کو متبادل نہیں دیں گے وہ وہی دیکھیں گے. جی وہی دیکھیں گے. چلیں، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. عالم اسلام جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں جان زیب صاحب، فکری طور پہ تو ہم ہیں، یعنی ہر جگہ پہ تقریباً مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن جسمانی طور پہ ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان اور اسلام ہے اس کے اوپر نام نہاد دہشت گردی کا الزام لگا کے اس کو مارا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ اسلام تو نہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نہ مسلمان دہشت گرد ہے، نہ یعنی اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، لیکن ہر جگہ آپ دیکھ لیں، یعنی میں آپ کو گنتی کروں تو شاید. دیکھیں جی، ایک یہ بھی ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی ناکامی ہے کہ ہم اپنا جو اسلام کا تاثر تھا، جو اسلام کا درس تھا، وہ جو اس کا چہرہ تھا وہ پہنچانے میں ناکام رہے ہیں. ہم نے آگے بھی بات کی، بہت پروگرامز میں یہ ہماری بات ڈسکس ہوئی کہ اسلامی دنیا سے بے شمار بچے مختلف تنظیمیں جو ہیں امریکہ، یورپ اور برطانیہ کی وہ لے گئی ہیں. اب وہ بچے جب وہ بڑے ہوتے ہیں، کسی کو کیا پتا وہ کہاں جاتے ہیں. انہی بچوں سے اگر جو پاکستان سے وہ بچے لے کے گئے ہوئے ہیں، انہی آپ کو یاد ہوگا زرداری دور حکومت میں یہ ایک بہت بڑا کیس اٹھا تھا کہ وہ پاکستان سے آرگنائزیشنز بچے لے کے جاتی تھیں برطانیہ اور امریکہ اور یورپ میں. اور یہ جو افریقہ کے مسلم ممالک ہیں جو وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ حد سے زیادہ غربت ہے، وہاں سے یہ بے شمار بچے لے کے آتے ہیں. اب وہی بچے ان علاقوں میں وہ ڈپلائے کر دیے جاتے ہیں، ان علاقوں میں وہی بچے دہشت گردی، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے، وہی بچے دہشت گردی کرتے ہیں، وہی بچے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. اگر ان کی رنگ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی شکل نسل بھی ایسی ہوتی ہے، ان کے عادات و اطوار بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کی پرورش ایسے ماحول میں کی جاتی ہے کہ وہ آ کے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ جو ان کی وجہ سے پھر ان کی وجہ سے وہ دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے. تو وہ جو دہشت گردی کا ہم اصل جو اسلام کا جو امن کا چہرہ ہے، جیسے اسلام بتاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو اسلام کا یہ چہرہ ہم نہیں بتاتے. ہم یہ چہرہ نہیں بتاتے کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو اس سے قیامت والے دن اللہ عمر سے پوچھے گا کہ وہ کیوں بھوکا مرا ہے.
تو مسلم حکمران تو ایسے تھے، مسلم حکومتیں ایسی تھیں، اسلام کا رویہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں، امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام تو بدامنی کا درس دے ہی نہیں سکتا۔ اسلام اب دیکھیں نا، اسلام کے نام پہ عراق، شام، لیبیا میں کیا کچھ کر دیا گیا، افغانستان میں کیا کچھ کر دیا گیا، ہمارے شمالی علاقہ جات میں لوگوں کو ذبح نہیں کیا گیا، ہمارے سامنے ویڈیوز نہیں دیکھی ہم نے۔ وہ اسلام نہیں ہے، وہ کسی صورت اس میں جو بھی ہے، چاہے وہ طالبان ہے، چاہے وہ آئی ایس ایس ہے، جو کوئی بھی تنظیم شامل ہے، وہ کسی صورت اسلام میں نہیں آ سکتی۔ وہ اسلام کا نام استعمال کر کے وہ انڈیا کے، وہ اسرائیل کے، وہ ایران کے، وہ کرائے کے قاتل ہیں، وہ سارے لوگ، وہ کرایہ کے قاتل جو ہیں وہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ لیکن کیا کرنا کیا ہوگا ہمیں؟ مثلاً ہم کیسے دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، کیسے ہم دفاع کریں؟ دنیا کو اگر بتانا ہے تو پھر دنیا کی زبان میں ہمیں جا کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنا دیکھیں، وہ میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کے متبادل اتنا بڑا، اتنا مؤثر میڈیا کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس ہیں وہاں سے جب حافظ اور عالم بن کے نکلیں تو ان میں صحافی بھی نکلیں، ان میں انجینئر بھی نکلیں، ان میں ڈاکٹرز بھی نکلیں، ان میں فوجی افسران بھی نکلیں، تاکہ وہ جو مدارس کا جو تعلیم ہے، جو پیغام ہے، اسے پھیلائیں۔ وہ جب ڈاکٹر، انجینئر اور اینکر بن کے نکلیں گے وہاں سے تو وہ ترجمانی کریں گے، وہ اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ نہیں، اگر وہ پھر پیغام نہیں پہنچائیں گے تو پھر اسلام کا پیغام پہنچانے والے وہ زائد زمان حامد جیسے لوگ ہوں گے یا غامدی صاحب جیسے لوگ ہوں گے، وہ جو اسلام کے چہرے کو مزید مسخ کرتے رہیں گے، جو ان کی اپنے دماغ میں خرافات پیدا ہوتی ہیں اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے، یا ڈاکٹر طاہر قادری جیسے لوگ، وہ جو امریکہ برطانیہ میں جا کے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ توہین رسالت کے قانون کو مانتا ہی نہیں ہے، یہاں کے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس ناچیز کی ساری ترجمانی ہے، اس چیزیں کی کاوش ہے۔ تو ایسے لوگ پھر انہیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر سیاست میں اگر مدارس کے لوگ جائیں گے وہ بغیر تعلیمات کے، تو پھر فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ ہوں گے جو امریکیوں سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تو آزما کے دیکھیں، ہم ان سے بہتر آپ کی ترجمانی کریں گے۔ تو پھر ایسے لوگ جب آگے آئیں گے تو وہ یہ ایک پیغام لے کے جائیں گے معاشرے میں، وہ یورپی معاشرے میں، پھر وہ پروپیگنڈا کریں گے، ان کے پاس مواد ہوگا کہ یہ دیکھیں، یہ ان کو علماء دین ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیسے کی خاطر اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں، آپ یہ اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جہاد کرو، اور ہمیں آگے کہتے ہیں کہ آپ سر ہمیں آزما کے تو دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو جتنا چندہ فنڈ مل رہا ہے وہ سارا غیر ملکی تنظیمیں دے رہی ہیں۔ پھر جیسے زائد زمان حامد صاحب ہیں یا غامدی صاحب ہیں، انہیں کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ دن بدن کیسے اوپر جا رہے ہیں؟ ان کا نام دیکھیں، پھر سلمان رشدی جیسے لوگ آگے آئیں گے اور ان ملعونوں کو وہ اسلام کی ترجمانی کے لیے بنائیں گے، نعوذ باللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو پھر اسلام کا چہرہ مسخ ہوگا۔ پھر احمدی اور قادیانی آگے آئیں گے، وہ جیسے ہمارے ٹی وی میں ہمارے فوجی افسران بنے بیٹھے ہیں، وہ ہماری اعلیٰ عدالتوں میں یا اعلیٰ مقام پہ جا کے بیٹھے ہیں، وہ بحیثیت پاکستانی شہری، لیکن وہ غیر مسلم ہے۔ کل اس میں پھر ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ اگر یہ لوگ جو اسلام کا جن پہ فرض ہے، جنہوں نے اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پہنچانا ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر غلط اور گندے اور جھوٹے اور غلیظ لوگ ہی سامنے آئیں گے، اور وہ اسلام کو اسی طرح ریپرزینٹ کریں گے کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہوگی کہ اسلام امن کا دین نہیں، دہشت کا دین ہے۔ چلیں، اس میں تو یہ تو معاشرہ کر سکتا ہے نا کہ اپنے جو اس کے بس میں ہیں وہی چیزیں زیر استعمال لا کے آگے اسلام کا جو ہے نا وہ کر لیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے جانزیب صاحب، راجہ ارشد صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ ارشد صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی۔ راجہ صاحب، عالمی اسلام کے خلاف استعمار کی سازش ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ پالیسی بہت عرصے سے چل رہی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا اور جہاز مناج کا مجھے اس قابل سمجھا، بہت شکریہ کہ اس انتہائی حساس موضوع پر میری رائے جانا چاہیں۔ دیکھیں، میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ نے جو بات کی ہے بہت ہی درست بات کی ہے۔ دیکھیں، اس وقت اسلام کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ اہل مغرب کو پہلی بار علم ہوا ہے کہ قرآن میں جنگ و جہاد کی تعلیم دی گئی ہے۔
اور اس کتاب سے متاثر ہو کر مسلمان اب شدت پسندی اور مغربی تہذیب کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہے ہیں. جی ان مشرکین کی، ان اسلام دشمنوں کی جو سازشوں کی تاریخ بہت قدیم ہے. اسلام کے آغاز میں جن 3 مذہبی گروہوں نے اسلام کی مخالفت روز اول سے ہے. جی بالکل جی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اسلام کے خلاف تو سازشوں کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی. جی بالکل ایسی. جی اور وہ جو 3 گروہوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں عرب کے مشرکین کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. جی عیسائیوں نے ابتدا میں اسلام کی کوئی زیادہ مخالفت نہیں کی. آپ دیکھ لیں کہ حبشہ کی عیسائی بادشاہ نجاشی نے مکہ کے مظلوم مہاجر مسلمانوں کے ساتھ جو کریمانہ سلوک کیا اس سے اسلامی تاریخ کا طالب علم واقف ہے. لیکن یہ اس نے سلوک اس وقت ختم ہو گیا جب اسلام کو سیاسی عروج حاصل ہوا. جی اور عہد خلافت میں رومی مفروضات پہ دیکھے اب مسلمانوں کو قبضہ ہوا اور وہ علاقے جو سرزمین اسلام سے ملحق تھے یا اس کے قریب آتے تھے ان ملکوں میں فلسطین بھی شامل تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. اور مسلمانوں نے صرف اس حصہ زمین پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر یورپ کی حدود میں داخل ہو گئے. عبد الرحمن اوی نے اندلس میں عیسائیوں کو مغلوب کر کے اسلامی حکومت قائم کر دی. اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو مشرقی یورپ کا بہت سارا حصہ مسلمانوں نے اس پر تسلط کیا. جی بالکل. تو مسلمانوں کی غیر معمولی سیاسی اور فوجی برتری اور مذہبی غلبہ نے میں سمجھتا ہوں کہ عیسائی دنیا کو اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا. اچھا تو اس وقت بھی اور اس فسادوں کا آغاز جو ہے وہ کروسے سے ہوا جو صلیبی جنگیں تھی. اور ان میں آپ دیکھیں کہ جب تیسری صلیبی جنگ ہوتی ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کو قبضہ ہوا تو تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس شکست کی خبر سے پورے یورپ میں صف ماتم بھی جاتی ہے. اور جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان کی متحدہ فوجوں جن کی تعداد 6 لاکھ بنتی ہے انہوں نے بیت المقدس واپس لینے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس شرمناک شکست نے خاص کر عیسائیوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت و عناد کے جذبے کو پوری طرح مستحکم کیا. تو وہ سلسلہ جاری ہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سمجھ لیں موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنے گھر کی دیواریں، گھر سے مراد امت مسلمہ سے میں لے رہا ہوں، اتنی کمزور کرتی ہوں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے ہمارے گھر میں گھساتا ہے. تو بدقسمتی ہے ہماری. یہاں آپ نے کہا جب بھی مسلمانوں کا یعنی آپ سیاسی عروج پہ وہ گئے ہیں یا علمی عروج پہ یا تہذیبی فکری عروج پہ تو ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس وقت جو عالمی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی آپ یہی سمجھتے ہیں؟ جی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. میں آپ کو آغاز میں بتا چکا ہوں کہ میں ایک ادنا سا تاریخ کا ایک طالب علم ہوں اور اس پہ میں کرتا بھی رہتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے دیکھیں کہ ہم نے آج تک آکسفورڈ اور کیمبرج کی اگر بات کریں تو کیا امت مسلمہ کے پاس کسی ملک کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج لیول کا کوئی ایک تعلیمی ادارہ بنا سکے؟ آج دیکھ لیں کہ جس ملک میں اگر کوئی مسلمان کسی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کلمہ گو انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کو اسلامک ٹیررزم کا نام دے دیتے ہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں اگر کوئی عیسائی یہی حرکت کرے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا. اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا تھنک ٹینک میرے حساب سے موجود نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کرے. اسلام کا ایک جو ہمارا مثبت پہلو ہے، دیکھیں اسلام ہمارے مذہب کا مطلب ہی سلامتی اور امن ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاسی طور پہ تو ہم بہت پیچھے، علمی طور پہ بھی ہمارے ہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو مغرب کے اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کر سکے. اچھا راجہ صاحب سوال بہت اہم ہے. اب دیکھیں عالمی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اور جو صورتحال تھی وہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، لیکن عالمی اسلام کا اس وقت لیڈر پاکستان ہے. جو بھی مسائل جہاں پہ بھی ہوتے ہیں پاکستان سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کی کارکردگی عالمی اسلام کے مسائل کے حوالے سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں اس کا
جواب جو ہے وہ شاید ناظرین کو تلخ لگے. بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ موجودہ جو ہمارا ایک رجیم چل رہا ہے اس میں گزشتہ 4 برسوں سے ہمارے ہاں وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. اور جب جس ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ ہو تو اس ملک نے کیا قیادت کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نبی ہم دنیا کو لیڈ کریں گے. لیکن موجودہ صورتحال میں فی الحال مجھے مایوسی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں اس لیول کا کوئی سیاسی لیڈر موجود نہیں ہے. کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا سیاسی لیڈر جو حقیقی معنوں میں اس موجودہ عالمی صورتحال میں اس سارے تناظر میں پاکستان کو یا امت مسلمہ کی لیڈ کر سکے. رائے صاحب میں نے آپ کی گفتگو سنی اور جب سیاست کی طرف اور پاکستان کی طرف بات چل جہاں سے میں بات کروں بات چل نکلی ہے تو ایک سوال آخری سوال ہے یہ ہمارا آپ سے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاناما کے جو تاثرات ہیں یا اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کی سیاست پر کیا ہوں گے اور آپ یا اس کو صرف یہیں تک محدود دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاناما کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے بین الاقوامی سیاست میں میرا خیال ہے کوئی اثرات نہیں پڑیں گے. غلط کام ہم خود کریں اور کہیں کہ یہ عالمی سازشیں ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی عالمی سیاست پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات چھوڑے گا؟ آیا یہ احتساب کا سلسلہ یہیں تک میاں صاحب تک ہوگا یا آگے بھی جائے گا؟ میرے خیال میں بھی آگے جانا چاہیے اور جائے گا. اگر نہ گیا تو یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی. بہت شکریہ رائے صاحب. شکریہ رائے صاحب، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی ٹائم دیا. جی جنزیب صاحب بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد. جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور کچھ اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. بہت شکریہ. انما المؤمنون اخوة ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین بات کرنے سے قبل میں آپ ناظرین کے سامنے ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ کنویں کا مینڈک. شاید اس کے جو بیک گراؤنڈ میں جو کہانی ہے وہ مختصر سی میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ آگے جو ہم بات کریں گے وہ اسی سے موافقت رکھتی ہے. کنویں کا مینڈک، ایک مینڈک کہتے ہیں کہ ایک کنویں میں رہ رہا تھا. اوپر جب دیکھتا تو اسے آسمان نظر آتا، ارد گرد دیکھتا تو کنواں بند تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بس دنیا صرف اور صرف یہی ہے اور پوری دنیا کا میں ہی مالک ہوں. اللہ کا کرنا ہوا یوں کہ کسی دن ایک دوسرا مینڈک، ہوا آئی یا جیسا کیسا بھی ہو، وہ آ کے اس میں گر گیا، اس کے پاس آیا. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میری طرح کی ایک اور مخلوق میرے پاس آ گئی اور بس یہ دنیا ہے اور دنیا میں ہم صرف 2 ہی بندے ہیں، 2 ہی مینڈک ہیں. تو کچھ عرصہ جب گزر گیا تو جب وہ دوسرا مینڈک جو آیا تھا وہ رونے لگا. کوئی وجہ بتائے بنا وہ رو رہا تھا، بار بار رو رہا تھا. تو پہلے مینڈک نے اس سے کہا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ یہ کنواں میرا ہے، یہ سرزمین میری ہے، تو چلو میں آپ کو بہت ساری جگہ دے دیتا ہوں. ایک چھلانگ ماری اور کہا کہ یہاں سے وہاں تک یہ تمہاری جگہ تمہاری ہوگی. اس کے بعد اس نے پھر رونا شروع کیا. وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ باہر ایک بڑی دنیا سے آ کے وہاں پہ پھنس گیا تھا اس کنویں میں، اور وہ دوسرا اس لیے اس غلط فہمی میں تھا کہ شاید یہ یہاں پہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں یہ سرزمین میری ہے، یہ دنیا میری ہے
اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے دوسری بار اسے کہا یار پریشان مت ہونا، بس آدھی سرزمین آپ کی اور آدھی میری۔ یہ ہوتا ہے ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے بس وہی دنیا ہے، بس وہی اقتدار ہے، اور وہ اپنے آس پاس دیکھتے نہیں ہے کہ آس پاس ایک دنیا اور بھی ہے، ایک عالم اور بھی ہے۔ مثال فٹ آتی ہے آج کے ہمارے جو مسلم حکمران ہیں۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کا یہ خیال ہے ہر ایک کا کہ جس سرزمین پہ مجھے حکومت ملی ہے، جس سرزمین کا میں وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں یا جو بھی ہوں، بس یہی ہے اور اس کے باہر میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہی کنویں کے مینڈک والا حساب ہے، اس سے باہر کچھ نظر دکھائی نہیں دے رہا۔ عالمی اسلام میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ آپ ناظرین بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو عالمی جو ہمارے اسلامی حکمران ہیں، مسلم حکمران ہیں، ان کا جو ان کی پراسرار خاموشی اور بے حسی، اور پھر ہر ایک اپنے اقتدار کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، باہر کی دنیا سے وہ بے خبر ہے، یہ بالکل وہی کنویں کے مینڈک والا حساب ہے۔ اسی پہ ناظرین ہم بات کرتے ہیں جان زیب صاحب۔ جان زیب صاحب، عالمی اسلام کی صورتحال پہ ہم نے کچھ بات کی ہے کہ کس طرح ہمیں جسمانی طور پہ، فکری طور پہ ہمارے اوپر یلغاریں ہیں، یلغار نہیں بلکہ یلغار ہے، ہر سائڈ سے ہے، لیکن اس کے اوپر چلیں ہم تو عوام ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کی بے حسی، اور ہر ایک اپنی مملکت کی حد تک ایک دفاعی حد تک وہ سطح تک وہ محدود ہے۔ باہر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ عالمی اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بالکل بے خبر ہے، یعنی محدود ان کا بہت اچھا سوال آپ کا، اور آپ نے جو مینڈک والی بات کی وہ بھی بڑی زبردست تھی کہ ہر کنویں کا مینڈک یہی سمجھ جائے گا یہی اس کی سلطنت ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ درد ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے گوا دی، ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ ہمارے اسلاف نے مدینہ کی ایک شہر سے نکلے اور یورپ کے جا کے کلیساؤں میں اذانیں گونجی، وہ مدینہ سے نکلتے ہیں تو روس کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں کہ ہم اہل اسلام پہنچ گئے ہیں، قیصر اور کسریٰ کے دربار کو وہ گرا دیتے ہیں، وہاں جو آتش 1400 سال سے صدیوں سے لگی ہوئی تھی اسے بجھا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے اسلاف تھے، اور آج ہم کیا ہیں؟ ہم یہ ہیں کہ آپ کا سوال اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ مسلم دنیا جو ہے وہ کنویں کے مینڈک والی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ سطحی طور پہ کیوں اپنے فکر محدود ہو گئی ہے، ایک بارڈر میں محدود ہو گئی، ایک سلطنت میں محدود ہو گئی ہے۔ مسلم حکمرانوں کا ایک المیہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے، اور ایک یہ بھی ایک سازش ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہم ادراک نہیں کریں گے عبداللہ صاحب، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں، پاکستان کو لے لیتے ہیں اس تناظر میں۔ اب پاکستان کے مجھے بتائیں حکمران، اب آج میاں نواز شریف صاحب کو جا کے آپ بتائیں کہ میاں صاحب، جناب محترم میاں صاحب، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں یہودی مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، پتہ ہی نہیں ہوگا، پہلی بات ہے، میں شرطیہ کہتا ہوں پتہ نہیں ہوگا۔ دوسرے انہوں نے کہیں وہ یہودی مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، حضرت کچھ کریں۔ بلاول کہے گا وہ ہمارے بھائی یار تیرا دماغ خراب ہے، بلاول کہے گا وہ ہمارے بھائی ہے۔ نہیں، میں پاناما میں پھنسا ہوا ہوں، میرے اپنی حکومت سے لکھ گیا، میرا تخت مجھ سے چھین لیا گیا ہے، مجھے کیا لگے مسجد اقصیٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ انہیں اپنے اندر اس طرح الجھا دیا گیا ہے۔ پھر اب پاکستان سے ہم آگے نکل جاتے ہیں، افغانستان کی بات کر لیں، مسلم دنیا ہے، افغانستان کے حکمرانوں سے کہیں کہ جناب والا مسجد اقصیٰ میں، وہ کہیں گے وہاں وہ دو گروہوں کی لڑائی ہے، چھوڑیں جی، ہم تو اپنی دہشت گردی روز لاشیں اٹھاتے ہیں۔ اس سے آگے تھوڑے سے ایران کے پاس آ جاتے ہیں، ایران کہے گا جی وہ آپ وہاں پہ حزب اللہ، میرے تو اپنے 1000 رفڑے ہیں، میرے اپنے 1000 رفڑے ہیں، میں نے عراق میں بھی شمولیت کی ہوئی ہے، میں نے شام میں کی ہوئی ہے، میں پاکستان میں کر رہا ہوں، میں یمن میں کر رہا ہوں، میرا سعودیہ کے ساتھ تناظر ہے، چھوڑے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں عراق کے پاس، عراق کیا بات کرے گا؟ عراق سے آگے شام میں چلے جائیں، اردن، شاہ عبداللہ اردن میں چلے جائیں، وہ کہے گا یار میں عراق میرے اس بارڈر پہ، میرے بارڈر پہ شام ہے، اور تیسری طرف میرے بارڈر پہ اسرائیل ہے، کیوں مجھے مرواؤ گے؟ ایک میں ہی ہوں تو آرام سے بیٹھا ہوں۔
میں بھی ان کی مجبوری ہوں، یہاں سے وہ فلائٹ لے کے جاتے ہیں اور مسلم دنیا کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ عالمی اسلام کے حکمرانوں کی عالم اسلام تھوڑا کو سا سوال میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ پھر آپ کا جواب اللہ طول جاری رہے۔ اچھا، ایک عالمی اسلام کی یہی حالت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آپ دیکھیں، یعنی اگر ہم کسی اور ملک کا نام لے لیں تو لوگ کہیں گے یار اس کے پاس کیا ہے۔ پاکستان ایسا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اور سب کی نظریں، جس طرح میں نے ارشد صاحب سے وہ بات کی تھی، تو پاکستان کے اوپر سب کی نظریں ہیں۔ عالمی اسلام کے حکمران عالمی اسلام کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کا بھی تھوڑا سا کردار واضح کریں۔ عالم اسلام میں اگر پاکستان کے کردار کی بات نہ کی جائے تو بات ہی ادھوری رہ جاتی ہے۔ پاکستان واحد عالمی اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان دنیا میں بہترین فوج رکھنے والے ممالک میں ہے۔ پاکستان دنیا میں بہترین میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک میں ہے۔ آج میں ایک اخبار دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے ریموٹ کنٹرول ٹینک تیار کر لیا ہے۔ آج کا 2017، ٹھیک ہے، 31 جولائی 2017 ہے۔ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ میں 2006 میں پاکستان انجینئر کور میں ایک دفعہ گیا، آرمی کی، 2006 کی بات ہے۔ آج سے کتنے، آج سے 11 سال پہلے کی بات، 11 سال بنتے ہیں۔ تو وہاں میں نے دیکھے بہت سارے ٹینک کھڑے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹینک تھے، باقی ٹینک کی نسبت وہ نہیں تھے، اور میں نے ان کے بڑے بڑے وہ اینٹینے لگے ہوئے، اور میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ریموٹ کنٹرول ٹینک ہم تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان اتنا ایڈوانس ہے، یعنی 11 سال پہلے ہم نے آج انڈین میڈیا پاگل ہو رہا تھا، ہم نے ریموٹ کنٹرول، اب ہمارا دفاع مزید مضبوط ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے پاس 11 سال پہلے سے ہیں۔ ہمارے پاس الخالد ٹینک ہے، آج تک وہ تیار نہیں کر سکتے۔ میں انکار نہیں کر رہا، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، اور کبھی جو ہمارے پاس جو لیڈر، اب میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ بڑے عرصے سے لکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس آج قائد بہت ہیں، قائد اعظم کوئی نہیں ہے۔ قائد اور قائد اعظم، قائد بہت ہیں، قائد اعظم کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیں نا، قائد اعظم وہ شخص تھا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی 1400 روپے 1500 روپے فیس لیتا تھا کیس کی، ٹھیک ہے، وہ قومی خزانے سے 2 روپے کی ان کے لیے جرابیں زیادہ لے کے آئے، تو انہوں نے کہا جاؤ واپس کر کے آئیں، میں نہیں پہنوں گا۔ وہ شخص تھا نا قائد اعظم۔ آج ہمارے حکمرانوں کی اربوں کی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ ہم کسی کرپشن کے کیس میں پکڑے ہی نہیں گئے۔ یہ جو ایک عوام کا جو ایک سوچ ہے نا عبداللہ، وہ جو عوام کا ایک جانچنے اور پرکھنے کا معیار ہے، وہ تبدیل جب تک نہیں ہوگا، ہم ذاتیات سے نکلیں گے، ہم شخصیات سے نکلیں گے۔ شخصیات کی کبھی بھی اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کی اور کبھی اس کا نہیں بتایا۔ ہمیں اسلام نے ہمیں شخصیات کا نہیں بتایا، اسلام نے ہمیں میرٹ کا درس دیا ہے۔ اسلام وہ پہلا نظام حکومت تھا جس نے آ کے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی حکومت کے جانشین ان کی خاندان برادری میں سے نہیں ہوگا، ان کی جماعت میں جو سب سے افضل ہوگا، جو سب سے بہتر ہوگا، وہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر شورا بیٹھے گی، حقدار کو حق ملنا چاہیے، حقدار کو حق ملے گا۔ اور عدالت اور حکومت ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ اس شخص کو ملنی چاہیے جس میں عقل، شعور، فہم، فراست اور محب الوطنی ہو۔ لیکن سیدنا عثمان کے پاس بہت پیسہ تھا، انہوں نے پیسے کا کیا کیا؟ کوئی پیسے کا بے درے کا استعمال تو نہیں کیا نا۔ انہوں نے مدینہ میں قحط پڑا، ان کی اپنے مدینہ میں جب وہ آئیں، پتہ نہیں کتنے 1800 کے 2000 اونٹ آئے گندم سے لدے ہوئے، تو تاجروں نے کہا کہ عثمان ہمیں تو بڑا منافع ہوگا۔ تو عثمان نے کہا میں تو اس سے بڑا منافع کمانے والا ہوں، میں یہ منافع دنیا کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ اٹھاؤ گندم ساری مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ وہ حکمران تھے اس وقت کے۔ آج دیکھیں نا، میاں صاحب کی شوگر ملیں ہیں منڈی بہاؤالدین کے ایریے یا آگے اپر پنجاب میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شوگر کا سب سے بڑا سٹاک میاں صاحب کی شوگر ملوں میں ہوتا ہے، اور جب ان کی حکومت ہوتی ہے 2-2 سال پیسہ نہیں دیتے یہ کسان کو۔ جب یہ رویہ ہمارے حکمرانوں کا ہوگا تو پھر اس میں لیڈر کہاں سے پیدا ہوگا؟ پھر اب دیکھیں میاں صاحب کے پاس اب ایک اور، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، میں کوئی میاں صاحب کے ساتھ میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرے حکمران ہیں، میرے وزیر اعظم تھے، میں بھی اسی طرح ان سے ہر پاکستانی کی طرح پیار کرتا ہوں جیسے ہر پاکستانی ان سے کرتا ہے۔ لیکن میاں صاحب کو مثال سیٹ کرنی چاہیے تھی۔ میاں صاحب کے پاس اتنی بڑی جماعت ہے، 35 سالہ جماعت ہے، 35 سالہ تجربہ ہے۔ میاں صاحب جاتے ہیں پیچھے شاہد خاقان عباسی کو بناتے ہیں عبوری وزیر اعظم، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری جگہ میرا بھائی آئے گا۔ کیوں بھائی؟ بادشاہ تو نہیں ہے، جمہوری پارٹی ہے۔
آپ 35 سالوں میں اس قوم کو ایک لیڈر نہیں دے سکے. آپ کے پاس تو حکمرانی کا کوئی لیڈر شاید ہو لیکن اس کا ضمیر اس کو نہیں مانتا. پھر مجھے رونا آتا ہے ان 188 MNAs پہ. یار کوئی خواجہ اعظم نے کیا کہا تھا یار, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے بندے میں. یار ان میں کسی میں شرم نہیں کہ 35 سال سے آپ میاں صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی شخصیت اتنی نکھر کے میاں صاحب کے سامنے نہیں آئی کہ کم از کم وہ وزیر اعظم آپ کو بنا دیں. اب NA 120 خالی ہوگا, وہاں سے الیکشن لڑے گا, شہباز شریف جیتے گا, پھر وہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا. یار حد ہے, حد ہے. چلے آپ یہ اس سسٹم میں لیڈر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جب لیڈر تب پیدا ہوتے ہیں جیسے طیب اردگان کو دیکھ لیں, وہ گلی محلے کا لیڈر تھا. ہمارے احمدی نژاد کے ساتھ لاکھ اختلاف ہوں گے, گلی محلے سے اٹھ کے ملک کا صدر بنا, لیکن اس نے اپنے اسی مکان میں رہنا پسند کیا جہاں وہ رہتا تھا. تب لیڈر بنتے ہیں بھائی میرے کہ جب انہیں وہ گلی محلے کی پولیٹکس سے اٹھ کے اوپر جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے میرے ساتھ گلی میں کھیلنے والے لڑکے کا درد کیا تھا, انہیں پتا ہوتا ہے ہمارے گلی کے کس محلے میں کس گھر میں رات کو چولہا نہیں جلتا تھا. یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ بھی تو اسی ہمارے معاشرے میں. سر یہ دیکھیں نا, ہمارے حلقے کا آپ اپنے حلقے کو اور میں اپنے حلقے کو دیکھوں, ہمارے حلقے میں 2 MNAs چلے آ رہے ہیں, راجہ پرویز اشرف, راجہ جاوید خلاص. میں جب چھوٹا سا تھا, آج میری عمر 30-35 سال ہو گئی ہے, آج تک وہی 2 ہیں. آپ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ کسی میں تو غلطی ان کی نہیں وہ ہے کسی نا, تیسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے یار, عمران خان کو نہ ووٹ دیں, آپ جماعت اسلامی کو نہ ووٹ دیں, کوئی انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوتا ہے اسے ووٹ دیں, اسے آزمائیں تو صحیح یار, وہ دیکھیں تو صحیح. نیا لیڈر آپ بنائیں گے, قومیں بناتی ہیں لیڈر, قومیں جب لیڈر بنائیں گی وہ سامنے آئیں گے, وہ ابھریں گے. ایدی صاحب نے کتنا بڑا کام کیا, الیکشن میں وہ کھڑے ہوئے میرے خیال میں. چلیں آپ زیادہ یعنی اس سے میں آج آ گئے ہیں, اسی میں ہم آگے بات کرتے ہیں. ابھی جو فیصلہ ہوا ہے اس کے, جس طرح آپ نے راج صاحب سے آپ نے خود ہی سوال کیا, اگر وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں کہ اس کے پاکستانی سیاست کے اوپر مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یعنی یہ بہتری کے طرف جائیں گے, ہم یہ سوچیں, یا پھر خدا نخواستہ ہم کچھ اور سوچیں؟ اگر تو یہ جو انصاف کا معیار رکھا گیا ہے, یہی معیار برقرار رہتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی, جرم شرف کے لیے بھی, آرمی چیف جو جنرل کیانی تھے ان کے بھائی کامران کیانی کے لیے بھی, اور عمران خان کے لیے بھی, جہانگیر ترین کے لیے بھی, سب کے لیے اگر یہی معیار رہتا ہے اور اسی انصاف کے ترازو پہ سب کو تولا جاتا ہے اور سب کو پرکھا جاتا ہے, اور یہی اسی طرح کی JITs بنتی ہیں اور اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی طرح کی تحقیقات ہوتی ہیں کہ ایک ایک ذرہ انہوں نے نکال کے لے آئے, اسی طرح کی تحقیقات ہوتی ہیں, تو پھر تو کوئی دو رائے نہیں عبداللہ کہ میرا اور آپ کا ملک دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہوگا انشاءاللہ. ایسا ممکن ہوگا؟ نا امیدی تو گناہ ہے کسی صورت بھی, اور انشاءاللہ ممکن ہوگا, انشاءاللہ ممکن ہوگا. میرے وطن نے تبدیلی کی طرف ایک کروٹ لی ہے اور انشاءاللہ بڑھے گا آگے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم نے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم نے عالم اسلام کی نہیں, اقوام عالم کی باغ دور سنبھالنی ہے. یہ CPAC کو ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جانے دیں, پھر ہم معاشی جو ہمارے سیاسی عدم استحکام ہے اس کی طرف تو اب ہم نہیں جا رہے. فوج ہماری اس نے توبہ کر لی ہے, وہ بیرکوں کے اندر چلی گئی ہے. پھر اب یہ فوج کا بیرکوں کے اندر جانا اور یہ جمہوری حکومتوں کا اپنا تسلسل دیکھیں نا. اب میاں صاحب کتنے اوپر نیچے گئے, لیکن وہ عدالت کے ذریعے گئے ہیں, فوج کے ذریعے نہیں گئے. اگر پہلے یہ ہوتا تھا اتنا معاملہ بگڑتا ہی نہیں تھا, فوج پہلے آ جاتی تھی. اس دفعہ فوج نے انٹروین نہیں کیا, انہوں نے کہا جائیں آپ اپنے آزاد ہیں, اپنے طریقے سے آپ کر لیں. عدالتوں کے ذریعے میاں صاحب کر گئے. اب یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے, اگر یہی ایسی طرح سے رہتا ہے, پھر CPAC کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس پہ سے چائنا کی تجارت دنیا میں شروع ہو جاتی ہے, تو پھر ہم خالی اپنی پاکستان کی مجبوری نہیں, ہم دنیا کی مجبوری بن جائیں گے. اور پھر دنیا کی طاقتیں پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی, پاکستانی حکومتوں کو سپورٹ کریں گی. پھر انشاءاللہ اگر میرے ملک کے ادارے جیسے اب عدالت آزاد ہوئی ہے, ججز جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ وزیر اعظم یا صدر کا محتاج نہیں ہوتا, وہ ایک سسٹم بنا دیا ججز نے, اس کے تحت آپ دیکھیں نا جو چیف جسٹس تھے پیچھے جو GIT کے
پہلی جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے 2 ججز نے، وہ دونوں پیچھے چیف جسٹس بننے والے ہیں، چیف جسٹس پاکستان بننے والے ہیں، ان کا نمبر ہے۔ اب اگر یہی سلسلہ ہوتا کہ وہ ان کا اختیار وزیراعظم اور صدر کے پاس ہوتا تو شاید وہ اس طرح آزاد فیصلہ نہ دیتے۔ باقی 3 ججز جو ریٹائر ہونے والے وہ ان کا پیچھے سلسلہ تھا، انہوں نے بعد میں آنا تھا، لیکن جو سینئر 3 ججز تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سر طرف نااہل ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ادارے آزاد ہوں گے، اب نیب ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ جب آزاد ہوگا پھر پولیس اسی طرح آزاد ہوگی، اور یہ ادارے آزاد ہوں گے تو حکومتی دباؤ سے باہر نکل کے فیصلے کریں گے۔ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم آپ کے سوال کا جو آگے آپ نے کہا کہ ہم کیا اقوام عالم کی باغ دور سنبھالیں گے، ہم اقوام عالم کی باغ دور سنبھالیں گے، اور پاناما فیصلے کے ملکی سیاست میں بہت گہرے اثرات رہ سکتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ کا حصہ تاریخی فیصلہ ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح اداروں کو کام کرنے دیا، جیسے ہمارے کچھ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں، وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جیسے پھر ایک اگر آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر نہ کریں، کل وزیراعظم کشمیر کا جو بیان تھا اس کا حوالہ نہ دیں، تو میں نے آگے آج دن کو لکھا تھا کہ ہم اتنے ظالم لوگ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہجرت کر کے پرندے بھی اب نہیں آتے، پرندے بھی نہیں آتے ہمارے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ انسانوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جو اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں بڑے پرندے آتے تھے افریقہ سے، آپ کو یاد ہے وہ جھیلوں پہ ہمارے گاؤں کی ہماری جو گاؤں کی ندی نالیاں تھیں ان پہ آگے بیٹھتے تھے وہ پرندے، ہجرت کر کے آتے تھے جو دوسرے ممالک سے۔ اب ہمارے ملک میں وہ بھی نہیں آتے، واقعی ہم دہشت گرد ہو گئے ہیں اتنے زیادہ۔ تو اگر ہمارے ساتھ ایک اتنی بڑی آبادی نے الحاق کیا ہوا ہے تو وزیراعظم وہ بار بار بیچارہ کہہ رہا ہے راجہ فاروق حیدر کہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہمارے نانا جی اللہ جنت نصیب کرے وہ کہتے تھے اگر بیٹا کسی نے کو گالی دی ہے نا، آپ جا کے اس کے منہ پہ کہتے ہو تو نے مجھے گالی دی ہے، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں دی، تو اسے مجبور مت کرو کہ وہ کہے ہاں میں نے دی ہے، بس وہ آپ کا احترام کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نا میں نے نہیں دی تو وہ آپ کا احترام کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے، جو ہمارے حکمران انہیں بھی سمجھنا چاہیے، اور جو ادارے اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ راجہ فاروق حیدر نے جو بیان دیا ہے وہ بیان انہوں نے دیا ہے کسی اور تسلسل میں۔ اب اور تسلسل کیا تھا وہ کس ابہام میں ایف سے آپ رہیں گے۔ جو چودھری نثار کی پریس کانفرنس تھی، وزارت داخلہ کی پریس کانفرنس، انہوں نے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس پاناما فیصلہ آنے سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم پاکستان 2 آرمی کے افیسر اور ایک اور 5واں بندہ جانتے ہیں کہ ملک کتنے خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وہ اصل میں چودھری نثار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس تناظر میں تھی کہ وہ جب انہیں دن 11 بجے میسج گیا کہ آپ جی آئی ٹی ہم نے کل فیصلہ سنانا ہے تو آپ ہمیں 2000 کی سیکورٹی دے دیں یا سیکورٹی سخت کر دیں، تو انہیں تو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ میں سیاسی سکورنگ کر لوں، اور انہوں نے ایک ایسا بیان داغا جو پاکستان کی ساکھ کو وہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اور پھر اسی بیان کے تناظر میں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیراعظم کشمیر نے یہ ایسے تمکٹوئیاں ماری ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو میں کہتا ہوں ایک غلطی معاف ہوتی ہے اور غلطی کی معافی دے دی جائے، ہمارے سیاستدانوں کو ساروں کو چاہیے۔ چلیں آخر میں پروگرام ہمارا ہے ایک ہو مسلم، اور جان زیب صاحب میرے خیال میں حج کی آمد ہے، اور بلا شبہ عبادات میں حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو پروگرام کا رنگ ہے نا وہ صحیح اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں اس وقت حاجی کیونکہ بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہے، اس کو تو ہم وقتاً فوقتاً پروگرام میں ڈسکس کریں گے اینڈ پہ، لیکن کوئی آج سے آپ اگر آغاز کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے جو حجاج کرام وہاں پہ جاتے ہیں مختلف ممالک سے، مختلف رنگ و نسل، مختلف قومیت اور لسان کے؟ عبداللہ صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ایک تو میرا ایک بڑا ہی لگاؤ ہے اس کے ساتھ، اس سفر کے ساتھ، کیونکہ یہ میں نے سفر بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، اور ان میں سے میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ مجھے جو میں کلمات تھے وہ بڑے عرصے تک میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ اور پھر دیکھیں ایک اتنا عالمگیر میسیج ہے، دنیا کے کسی کونے سے بھی مسلمان چلتا ہے نا، وہ جب احرام پہنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
تو جب یہ انسان کلمات ادا کرتا ہے عبداللہ، تو وہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ میں پاکستان سے آیا والدین کے ساتھ، پھر میں نے 2 دفعہ پھر حج کا سفر کیا، میں نے اللہ نے سعادت عطا فرمائی. تو آپ اگر جب عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اس وقت جو منظر روح پرور مناظر ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ہر شخص ایک لباس میں کھڑا ہوتا ہے، ایک خدا کے آگے سر مسجود ہوتا ہے اور ایک خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہی ہر شخص کی یہی گواہی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھیں، آواز دیکھیں، اور پھر سب کچھ ایک. پھر جب میں یہ اپنی بات کا تسلسل میرا وہ ٹوٹ گیا کہ جب ہم نکلتے ہیں نا پاکستان سے، انڈیا سے، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، کینیڈا، ہالینڈ، آسٹریلیا، آپ سوڈان، یہ افریقہ سے ہوتے ہوئے سارے وہ مختلف ملکوں سے نکلتے ہیں، اور ان کی زبان پہ کلمہ ایک ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک. لیکن جب عرفات میں پہنچے وہ 40-50 لاکھ کا مجمع، تو وہ ایک آواز بن جاتی ہے. تو وہ جو آواز ہے نا، اس کا اثر ایک عالمگیر اثر ہے. پیغام کہاں کیا ملتا ہے؟ آپ ہمیں کو بتا دیں کہ میں کیا بندے کے احساسات کیا ہوتے ہیں کہ یار کاش جس طرح ہم یہاں پہ ایک ہیں اس میدان میں، ایک لباس میں، نہ کوئی انڈین نہ پاکستانی نہ سب ایک ہے. یعنی بندے کے اندر ایک تڑپ تو ہوگی نا کہ کاش ہم پاکستان میں بھی اس طرح رہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں 3 دفعہ یہ سفر کر چکا ہوں الحمدللہ، اور جب بھی میں ہر سال جب یہ قافلے روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت وہی کیفیت، منظر وہی ذہن میں آتا ہے، اور وہی کیفیت دوبارہ آتی ہے کہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا، کہ انسان وہ سوچے کہ ہم اس منظر سے الگ ہیں. وہ جو خوش نصیب ہے یہ چل کے جو جا رہے ہیں قافلے، ہم اس میں نہیں ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اگلی دفعہ وہاں پہ اس میں بار بار وہ نصیب فرمائے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ وہ پیغام کیا دیتا ہے، وہ یگانگت کا پیغام ہے. ایک لباس ہے ساروں کا، ایک آواز ہے ساروں کی، ایک طلب ہے ساروں کی، ایک پکار ہے ساروں کی، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو نے ہمیں بلایا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب پوری دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہو کے یک زبان یہ رب کو پکارتے ہیں، تو میرا تو یہ یقین اور ایمان ہے کہ رب کا عرش بھی ضرور ہلتا ہوگا. اور وہاں یہ جو گانگت کا، یہ جو وحدت کا مسلم امہ کو وحدت کا درس ملتا ہے، اس سے بہتر اور کوئی مثال نہیں ہے، اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہے، اس سے عظیم اور کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک ہی زبان، ایک ہی وقت، ایک ہی لفظ، ایک ہی کلمہ، ایک ہی دعا اور ایک ہی لباس، اور ایک طرف سارے قبلہ رو ہو کھڑے ہو کے دنیا کے سارے ممالک سے آئے ہوئے مسلمان ایک طرف قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما، تو ہمارے حال پر رحم فرما، تو ہماری آخرت کی منزلیں آسان فرما. اے اللہ ہم تیرے حکم کو تابع ہیں، ہم اپنے آپ اپنی جانیں اور اپنے اعمال اور تیرے حکم کے تابع لاتے ہوئے اس تیرے گھر میں پہنچے اور تیرے حکم کو ہم نے بجا لایا. تو وہاں سے ہمیں وحدت کا، یگانگت کا، اخوت کا اور محبت کا جو درس ملتا ہے، اس کی کوئی اور مثال خالی دنیا میں نہیں، کسی اور مذہب میں نہیں ملتی. عبداللہ، آپ کے مشاہدات اور آپ کے وہاں پہ آپ نے جو ملاحظات کیے ہیں یہ بڑے یقیناً روح پرور ہوں گے. انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، سلامت رہیں. میں آپ ناظرین کا بھی مشکور ہوں، اور اپنے جو مہمان جنہوں نے ہمیں فون کال پہ جوائن کیا تھا، راجہ ارشد صاحب، ان کا بھی بے حد مشکور ہوں. ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہوئی، لیکن آخر میں جو باتیں ہوئیں وہ یقیناً ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اس کا پیغام ہمیں مل گیا. اور یہی پیغام آج جو ہمارے ناظرین حج کے لیے گئے ہیں، یہ جو ہمارے احباب گئے ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، وہ یقیناً جس طرح جہاں زیب صاحب کے تاثرات تھے وہ یہی تاثرات لے کے آئیں گے، یہی خواہش لے کے آئیں گے، یہی تڑپ لے کے آئیں گے، یہی میسج لے کے آئیں گے. لیکن جو ناظرین جن کو اللہ رب العزت نے اس سال حج نصیب نہیں کیا اور انشاءاللہ وہ اگلے سال آئیں گے، تو ان سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ حج کے ایام میں وصال اردو کو دیکھا کریں. ہم آپ کو لائیو وہ مناظر دکھائیں گے، لیکن آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یار میں حج دیکھ رہا ہوں. آپ جو فلم دیکھیں گے، جو ویڈیو دیکھیں گے، جو لائیو کوریج دیکھیں گے، اس کو اس ذہن کے ساتھ دیکھیں کہ دیکھیں یہ شکل و صورت دیکھیں، ایک پاکستانی، انڈین، بنگالی، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، کہاں کہاں سے لوگ آ کے
دیکھیں لباس ایک ہے، آواز ایک ہے، سب کا یعنی رہن سہن بالکل ایک طرح ہے. وہاں سے آپ نے ایک میسج لینا ہے. اس نظر سے آپ دیکھیں کہ دیکھیں یہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک یہی صدا بلند کریں، وہاں پہ طواف کریں، سعی کریں اور یہ کنکریاں ماریں، قربانی کریں اور بس نہیں، بلکہ اس حج کا جو فلسفہ ہے، جو اس کا ایک پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. اسی میسج کے ساتھ آپ دیکھیں. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کہ حج ہمیں کیا میسج دیتا ہے ایک ہوں مسلم کا. تو آپ ناظرین کا بے حد شکریہ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.